میں ایک ڈیلیوری بوائے تھا۔ روز آسیہ میڈم کے پتے پہ کوئی نہ کوئی چیز دینے جاتا تھا۔ آسیہ میڈم ایک جوان عورت تھی، وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ پہلے دن ہی آسیہ میڈم کا جسم دیکھ کر میں تو دنگ رہ گیا تھا۔ آسیہ میڈم ہمیشہ میرے سامنے تنگ لباس پہنا کرتی تھی۔ ایک دن رات کے 3 بجے کے قریب آسیہ میڈم نے مجھے پاس بلایا۔ میں جب اس کے گھر پہنچا تو بارش کی وجہ سے پورا بھیگ چکا تھا۔ ٹھنڈ کے مارے میرا جسم کانپ رہا تھا، لیکن اس رات تو آسیہ میڈم کا پہنا ہوا دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ شاید وہ پہلے سے ہی تیار تھی۔ فوراً مجھے کمرے میں لے گئی اور پھر بیڈ پر۔ میرا نام انور ہے۔ غریب ہونے کی وجہ سے مجھے کسی بھی اچھی جگہ پر کام نہیں مل رہا تھا۔ دن رات اپنی فائلز اٹھائے، کبھی کسی آفس کا چکر لگاتا تو کبھی کسی کا، لیکن شاید قسمت ہی خراب تھی جو مجھے کہیں بھی اچھا کام نہیں مل رہا تھا۔ بڑی کوشش کے بعد اس پیزا پوائنٹ پر گیا جہاں پر مجھے ڈیلیوری بوائے کا کام مل گیا۔ میں اس چھوٹے سے کام کو اپنی محنت اور لگن سے کرنے لگا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے پاس ایک بہت بڑا آرڈر آیا۔ شاید گرمی کے باوجود بھی میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتا تھا۔ یہ بھی ایک ایسی ہی دوپہر تھی جب میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں کافی دور دور گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا باکس کندھے سے اتارا اور ڈیلیوری کا پارسل نکال کر دروازہ بجا دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد تقریباً ایک 35 سالہ عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ عورت اس قدر حسین تھی کہ میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بھرا بھرا جسم اور خوبصورت گوری رنگت، اوپر سے اس نے کچھ میک اپ بھی کیا ہوا تھا جو اس سے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ اس کا لباس کچھ اس طرح کا تھا کہ نظر ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ نہ ہی اس کے کپڑوں میں آستین تھے، نہ ہی گلے میں دوپٹہ۔ آسمانی رنگ کا آر پار ہوتا ہوا لباس اس کے وجود کو خوبصورتی کو جھلکا رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ سجائے مجھ سے پوچھنے لگی، میرا پارسل آ گیا ہے؟ میں نے جلدی سے اپنی نظروں کو کنٹرول کیا اور اس کا پارسل اسے پکڑا کر کاغذ پر دستخط لینے لگا۔ جیسے ہی میں نے پارسل اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو اس نے پارسل پکڑنے کے ساتھ میرے ہاتھوں کو بھی چھو لیا۔ میرے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور اس کے چہرے پر ایک سرسری سی نظر ڈالی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے اس نے یہ حرکت جان بوجھ کر ہی کی ہو، لیکن وہ مجھ سے بڑی تھی، میرے ساتھ ایسی حرکت کیوں کر سکتی تھی؟ دستک کرنے کے بعد وہ پیسے لینے کے لیے اندر جانے لگی تو میں نے اس سے پانی مانگ لیا۔ گرمی کی شدت تھی اور پھر یہ علاقہ شہر سے تھوڑا باہر تھا، اسی لیے میں تھک گیا تھا۔ اس نے گھر کا دروازہ ہی کھول دیا اور کہنے لگی ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، میں جب تک پیسے لاتی ہوں آپ پانی پی لیجئے گا۔ اس نے بہت اچھے سے بات کی تھی۔ اس کی آفر پر میں ایک دم گھبرا گیا۔ میں اس کے لیے بالکل اجنبی تھا اور وہ مجھے گھر میں بلا رہی تھی۔ میں نے انکار کیا تو وہ اصرار کرنے لگی کہ گرمی بہت ہے، بیٹھ کر سکون سے پانی پی لیں پھر چلے جانا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں اندر داخل ہو گیا۔ شاید گرمی کی شدت یا پھر اس عورت کا حلیہ کوئی سوچے، میں اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ بڑی عالیشان طنز کا گھر بنا ہوا تھا۔ وہ پانی کے بجائے میرے لیے جوس لے آئی۔ میں جلدی جلدی جوس پینے لگا تاکہ پیسے لے کر واپس باہر نکلوں۔ یہ بات کچھ نامناسب نہیں کہ میں ایک غیر عورت کے گھر میں اس طرح داخل ہو جاتا، میں کسی مشکل میں بھی پھنس سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ویسے پیسے لے کر وہ آ گئی اور ساتھ ہی اس نے ٹپ کے نام پر مجھے 1500 ایکسٹرا دے دیے۔ میرے لیے یہ رقم بہت بڑی تھی، البتہ پیسے دیتے ہوئے بھی اس نے میرے ہاتھوں کو پوری طرح ٹچ کیا تھا اور یہ بات میں نے اچھی طرح محسوس کی تھی۔ مگر ٹپ دیکھ کر میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے اس سے اپنا نمبر پکڑا دیا اور بولا، میڈم اگر آپ کو کبھی بھی کوئی چیز منگوانی ہو تو مجھے آپ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ اسی لیے میں نے اپنا نمبر دیا تاکہ میرا کچھ خرچہ پانی اس کی ٹپ سے ہی نکل جائے۔ اس نے خوشی خوشی میرا نمبر لے لیا اور پھر میں واپس چلا گیا۔ اگلی ہی صبح مجھے اس کا فون آ گیا۔ وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں منگوا رہی تھی۔ زیادہ تر وہ چیزیں تھیں جو کم عمر بچے کھاتے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید وہ شادی شدہ ہے اور اپنے بچوں کے لیے یہ چیزیں منگوا رہی ہے۔ میں نے کچھ وقت نکالا اور اس کا سامان دینے کے لیے پہنچ گیا۔ اس نے پھر اصل رقم سے ہٹ کر ایکسٹرا پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ آج بھی وہ پہلے کی طرح تیار تھی۔
بلکہ اب تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ جدید لباس پہن رکھا تھا، جس سے دیکھ کر میں نے نظریں جھکا لی تھی۔ اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ وہ 35 سالہ عورت جس کا نام شازیہ تھا، ہر دوسرے دن مجھ سے کوئی نہ کوئی چیز منگواتی اور مجھے بہت سارے پیسے دیتی۔ وہ خود بھی مجھ سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی۔ کچھ بھی چاہیے ہوتا وہ بلا جھجک مجھے کہہ دیتی۔ اس کی زیادہ تر چیزیں ایسی ہوتی جو جوان لڑکوں سے متعلق ہوتی، مگر حیرت کی بات تھی کہ مجھے اس سے سامان پہنچاتے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہونے والے تھے، مگر میں نے کبھی اس کے گھر میں کوئی بچہ نہیں دیکھا تھا۔ دروازے پر بھی ہمیشہ وہ خود ہی آتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ اکیلی رہتی ہو۔ ایک رات 1 بجے کے قریب شازیہ کا فون آ رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی رات کو اب اس سے کیا چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا تو وہ بڑی محبت بھرے لہجے میں کہنے لگی، انور کھانے کے لیے کچھ لا دیں گے؟ مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ دراصل میں گیس بھروانا بھول گئی تھی اور تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں گیس بندش ہے، اسی لیے اب بھوک ستا رہی ہے۔ تمہارے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے میں نے سیدھا تمہیں فون ملا دیا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ پریشان ہو گیا۔ رات کے اس پہر شہر سے باہر کی طرف جانا اور پھر وہ بھی ایک عورت کو کھانا دینے، یہ میری نوکری کا حصہ نہیں تھا۔ میں چاہتا تو انکار کر سکتا تھا، لیکن اس کا اندازہ ہی کچھ ایسا تھا۔ اور پھر وہ مجھے اچھے خاصے پیسوں کی بھی آفر کر رہی تھی اور اس وقت مجھے پیسوں کی بڑی شدید ضرورت تھی۔ پھر میں نے دن بھر کی تھکن کو نظر انداز کیا اور گھر سے نکل پڑا۔ اگر میں منع کرتا تو وہ کہیں سے اور آرڈر کر کے منگوا لیتی، اس کا کام تو نکل جاتا، لیکن مجھے فری کے پیسے کمانے کا موقع دوبارہ نہ ملتا۔ لیکن میری بدقسمتی تھی کہ اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ میں اس کے لیے کھانا لے چکا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے اس کے گھر جانا پڑا۔ اور پھر اس نے دروازہ کھولا اور مجھے بھیگا ہوا دیکھ کر اندر آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں نے ایک نظر بارش پر ڈالی جس میں اب دوسری طرف دکھائی دینا بھی بند ہو گیا تھا، اور پھر اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ خوب ہنسی اور کہنے لگی، کاش مجھے پتا ہوتا کہ بارش شروع ہونے والی ہے تو تمہیں کبھی اتنی پریشان نہ دے۔ اس نے جلدی سے کھانا لے کر ایک طرف رکھا اور پھر مجھے تولیہ لا کر پکڑا دیا۔ اپنے بالوں کو خشک کرتے ہوئے میں بغور اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو رات کے اس پہر بہت ہی خوبصورت پہناؤ میں موجود تھی اور میرے جذبات کو پوری طرح جھٹیا رہی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں یار۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار